بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ امپورٹنٹ خبریں آ رہی ہیں واشنگٹن ڈی سی سے، اور ڈیرن جے بیٹی ایک صحافی ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اسپیچ رائٹر بھی رہے ہیں جب وہ پہلی ٹرم میں امریکہ کے صدر بنے۔ ان کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک اہم عہدہ دیا جا رہا ہے، اور وہ غالباً ایکٹنگ انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں گے فار پبلک ڈپلومیسی، یہ امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ بیٹی کون تھا، بیٹی کا عمران خان سے کیا انٹریکشن تھا، یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ لیکن اسی بیچ میں زلمے خلیل زاد نے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ کیا ہے۔ زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن میں امریکہ کے سفیر رہے ہیں، افغانستان میں امریکہ کے سفیر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا ہے پاکستان کی ایجنسیز پر کہ ترکی میں انہوں نے کچھ طالبان کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں، پرانے رہنماؤں سے، اور اب ایک دوبارہ افغانستان کے اندر سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ انہوں نے خبردار کیا، بلکہ یہ ڈائریکٹ ایک الزام لگایا۔ ابھی تک ISPR نے اس پر کچھ نہیں کہا، اور کوئی آفیشیل ہمیں پاکستان کی طرف سے کوئی چیز ایسی نہیں آئی، لیکن یہ انہوں نے ایک الزام لگایا وچ سمپلی شوز کہ فوکس جو ہے آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا۔ ڈیرن جے بیٹی جو ہیں، ان کا ایک انٹرویو ہے عمران خان صاحب کی جب ریجیم چینج ہوئی، وزارت عظمیٰ کے ان کے آخری دن تھے، اور جب سائفر کا ایشو نکل رہا تھا تو اس میں ڈیرن بیٹی نے جو انٹرویو کیا تھا اس میں انہوں نے یہ بات آفر کی تھی اپنے سوالوں میں کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ خود تو یہ الزام لگاتی ہے رشیا پر کہ انہوں نے امریکی انتخابات میں اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوانے کی کوشش کی، اور باقاعدہ اس پر وہ چلتی رہیں، انکوائریز ہوتی رہیں، لیکن وہ خود دوسرے ممالک کے جو ریجیم چینج آپریشنز ہیں ان میں وہ شریک ہے، اور اس میں حوالہ پاکستان کا تھا، اور ڈونلڈ لو کی بات تھی، اور پھر اس میں وکٹوریا نیولینڈ ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آفیشل ہیں، ان کا بھی ڈیرن بیٹی نے ذکر کیا، جن کے ہسبینڈ جو عراق وار ہے اس کے آرکیٹیکٹ تھے۔ تو جو امریکہ کی دوسرے ممالک میں جو مداخلت ہے اس کو ڈیرن بیٹی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور اب وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک اعلیٰ عہدے پر ان کو فائز کیا جا رہا ہے۔ یہ امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ڈیرن بیٹی نے اس کی تصدیق نہیں کی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس پر جو میڈیا کے مطابق کوئی انہوں نے اس پر اس سوال کا جواب وہ نہیں دیا، رابطہ نہیں کسی سے ہو سکا۔ بٹ اگر ڈیرن بیٹی کو اس خطے میں کوئی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو وہ پاکستانی جو معاملات ہیں اس سے پوری طرح باخبر ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو کس طریقے سے عمران خان کو نکالا گیا، کیونکہ اس انٹرویو میں عمران خان نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ جو جنرل باجوہ تھے یا جو پاکستان کی فوج ہے، انہوں نے امریکہ کو یہ یقین دلایا سب سے پہلے کہ عمران خان اینٹائی امریکن ہو چکے ہیں، جس کی بنیاد پر امریکہ نے پاکستانی ایمبیسڈر سے گفتگو کی، اور اسد مجید صاحب نے پھر ایک سائفر بھیجا جس میں یہ کہا گیا کہ اگر پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو تبدیل نہیں کیا گیا تو اس کے لیے پاکستان کے لیے اس پر کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے اثرات ہوں گے، اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اور پھر سیکنڈ ڈے جو ٹیبل ہو گئی نو کانفیڈنس، اور اس کے بعد عمران خان کو ویکس کے اندر حکومت سے نکال دیا گیا۔ تو یہ جو میسج تھا، عمران خان نے اس انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ جو سائفر تھا در حقیقت یہ میسج کس کے لیے تھا کہ کیونکہ نہ تو امبیسڈر ہٹا سکتا تھا وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم خود اپنے آپ کو نہیں ہٹا سکتا تھا، تو یہ بیسیکلی جو پیغام تھا یہ جنرل باجوہ کے لیے پیغام تھا کہ آپ اس کو ہٹائیں۔ اور یہ جو ٹریگر ہوا تھا یہ خود جنرل باجوہ کی طرف سے ہوا تھا، کیونکہ عمران خان نے اپنے اس انٹرویو میں یہ کہا کہ جو ایک لابیسٹ فرم کو ہائر کیا گیا امریکہ میں، اور اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، لیکن اس فرم کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ عمران خان کے خلاف کام کرے، اور وہ رپورٹڈ یہ تھا کہ شاید اس کو جنرل باجوہ نے ہائر کیا۔ تو یہ جو اس کی اہمیت یہ ہے کہ ڈیرن بیٹی یہ وہ جرنلسٹ ہیں جو پاکستان کی صورتحال سے پوری طرح آگاہ
آخری دنوں میں عمران خان سے ان کا انٹرویو، اور اس انٹرویو کے کلپ اگر آپ دیکھیں تو اس میں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جو بات کر رہے تھے ڈیرن جے بیٹی اس پر کنونس نظر آ رہے ہیں، اور وہ ان کی اس بات کو وہ آگے بڑھاتے ہیں اور وکٹوریا نیولینڈ کے بارے میں پرٹیکولرلی سوال کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان کا جواب یہ تھا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ وکٹوریا نیولینڈ کون ہے یا یہ جو معاملہ ہے یہ کہاں تک جاتا ہے، کیونکہ ڈیرن بیٹی کا سوال یہ تھا کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ تو صرف ایک میسنجر بوائے تھے، ان کی امریکن اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ایسی حیثیت نہیں تھی کہ وہ کوئی عمران خان کی حکومت کے بارے میں فیصلہ کرتے کہ اس کو ہٹانا ہے یا اس کو بنانا ہے۔ وہ تو سمپلی جو فیصلہ ہوا اس فیصلے کو آگے کمیونیکیٹ کر رہے تھے، لیکن وکٹوریا نیولینڈ ان سے ذرا تھوڑا سا ان کا سٹیٹس زیادہ تھا، اور وہ جو ڈرون اٹیکس تھے ان کو وہ ڈیفینڈ کر رہی تھیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر کیا چیز چل رہی تھی، بٹ انہوں نے اس بات سے ایگری کیا کہ یہ کوئی ڈونلڈ لو کا ڈیسیژن نہیں تھا، یہ ٹاپ پہ ڈیسیژن ہوا، اور اس کے جو انسٹرومنٹل تھے وہ پاکستانی جنرل باجوہ تھے۔ عمران خان نے یہ کہا تھا تب بھی کہ میں کوئی امریکہ کا مخالف نہیں ہوں، امریکہ پاکستان کا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور پاکستان کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور امریکہ کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اسٹرانگسٹ جو پاکستانی کمیونٹیز ہیں پاکستان سے باہر ان میں سے ایک ہے، اور ہمیں تعلقات اچھے چاہیے۔ لیکن یہ جو پالیسی ہے کہ 400 ڈرون اٹیک پاکستانی علاقے میں ہوئے ہیں، تو پاکستان ایک الائی ہے وار آن ٹیرر میں، تو کبھی کہیں آپ نے دیکھا کہ جو آپ کا الائی ہے اس میں اس کی ٹیریٹری میں اتنے زیادہ اٹیک کیے جائیں؟ تو 400 ڈرون اٹیک پاکستان کے اندر، اور اس سے کیا ہوا کہ جو بھی کولیٹرل ڈیمیج تھا، آپ ایک دہشت گرد کو مارنے کے لیے اگر کسی دیہات پر ڈرون مارتے تھے اور وہاں پہ 10 بندے اور مر جاتے تھے تو وہ سارے کے سارے جو تھے وہ امریکہ مخالف ہوتے اور پھر وہ طالبان کے ساتھ ملتے تھے۔ تو یہ پالیسی کاؤنٹر پروڈکٹیو تھی، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے اس کی مخالفت کی، اس پالیسی کی مخالفت کی، کیونکہ اس سے مجھے آج تک نہیں پتہ چلا کہ افغانستان میں اسامہ بن لادن کو مارنے کے بعد جو امریکہ وہاں پر قتل و غارت کرتا رہا وہ اس کا کیا پرپس تھا، وہ کیا اس سے حاصل کرنا چاہتا تھا، کیا کہ وہ کلچر چینج کرنا چاہتا تھا، وٹ ایور، مجھے نہیں پتا کہ ان کے ایم کیا تھے۔ تو میں نے اس چیز کی ہمیشہ مخالفت کی کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اینڈ اٹ ول ناٹ برنگ پیس ان دس ریجن۔ تو وہ یہ جو سارا انٹرویو اور جو ڈیرن بیٹی کے ساتھ جو عمران خان کا جو انٹریکشن ہے، وہ بندہ جو اپنے انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی یہ ہپوکریسی تھی، یہ منافقت تھی کہ وہ اپنے ملک میں کچھ کہتے تھے اور باہر رجیم چینج آپریشن میں انوالو تھے، یہ ایک عمران خان کے لیے ایک ایسا ایک ایونٹ بن سکتا ہے کہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے رجیم چینج ہوئی اور کس طریقے سے عمران خان کو وکٹم بنایا گیا، وہ اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں آتا ہے تو پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا جو معاملہ ہے اور اس موجودہ جو رجیم ہے ان کی جو اینیموسٹی ہے ٹورڈز عمران خان، وہ بندہ آلریڈی وہ بریفڈ ہے۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے بعد۔